Dear students, Assalamu alaikum. In our previous lessons, we have covered most of inventory and how to correct our inventory based on physical count. For that, we utilize the physical inventory worksheet. But there are also other occasions on which we have to adjust the value of our inventory. It may happen that our inventory is devalued for certain reasons, or it can be revalued for another set of reasons. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں اپنی انوینٹری کو ری ایویلویٹ کر کے اس کی ویلیویشن ٹھیک کرنی پڑتی ہے. عام طور پہ یہ کام ہائر مینجمنٹ کا ہوتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہ کام کب کرنا ہے. بعض دفعہ ہمیں کسی سرکاری حکم سے کسی ججمنٹ کے تحت یہ کام کرنا پڑتا ہے اور اس کو اپنے سسٹم میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے ہمیں اجازت چاہیے ہوتی ہے ہائر مینجمنٹ کی اور ہائر اکاؤنٹنگ ڈپارٹمنٹ کی. اس کے بغیر ری ایویلیویشن آف انوینٹری پاسبل نہیں ہے. اس کی طریقہ کار ہمارے پاس کوئک بکس میں موجود ہے، لیکن ونس اگین جیسے کہ میں نے آپ کو اس کا فزیکل کاؤنٹ ٹھیک کرنے کے لیے بتایا تھا کہ جب بھی ہمارے پاس وہ ڈاکیومنٹ آئے گا جس میں فزیکل کاؤنٹ کریکٹڈ ہوگا تو وہ سائن اور اسٹیمپڈ ہائر اتھارٹی سے ہونا ضروری ہے. جو بندہ آتھرائزڈ ہے وہی صرف اس کا حکم دے سکتا ہے کہ آپ اپنا کاؤنٹ یا ویلیویشن ٹھیک کریں. ہوتا یہ ہے کہ بعض دفعہ ہماری انوینٹری کسی بھی وجہ سے انڈر ویلیوڈ ہوتی ہے اور ایکسٹرنل آڈٹ میں اس کے اوپر آبجیکشن اٹھائی جا سکتی ہے، اور بہت ساری گورنمنٹ ایجنسیز ہم سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ اپنی ویلیو ٹھیک کریں، جس میں مثال کے طور پہ آپ کی ٹیکس اتھارٹیز بھی ہو سکتی ہیں، اور کوئی بھی آپ کے کورٹس آپ کو یہ آرڈر دے سکتے ہیں کہ آپ اپنی ویلیویشن ٹھیک کریں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ فیصلہ کریں اور اکاؤنٹنٹ سے اور ایز پر لا آپ اپنی ری ایویلیویشن کر کے اپنی ویلیو ٹھیک کریں. عام طور پہ ہوتا تو یہ ہے کہ ہماری ویلیو بڑھ جاتی ہے، لیکن بعض کیسز میں ویلیو گھٹ بھی سکتی ہے. اس کی ریزن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا جو مال پڑا ہوا ہے وہ اب آج کل آبسلیٹ ہو گیا ہے، لوگ اسے استعمال نہیں کرتے. جب اسے استعمال ہی نہیں کرتے اور بہت کم استعمال ہوتا ہے ایز اے ریپلیسمنٹ پہ جہاں یہ چیز پہلے استعمال ہو رہی ہو، جب بھی اس طرح کا کوئی مال آپ کے پاس پڑا ہو تو اس کو ایز پر کرنٹ ویلیو ڈی ویلیو کر دیا جاتا ہے. اور اگر آپ کے پاس کوئی چیز پڑے اس کی ویلیو بڑھ جائے اور حکومت کی طرف سے آپ کے اوپر یہ کہا جائے کہ اس کی آپ نے ری ویلیو کرنی ہے، تو اس کیس میں ہم اسے ری ویلیو کرتے ہیں. عام طور پہ ری ویلیویشن آپ کی انوینٹری کی نہیں ہوتی، اونلی ایز پر لا یہ کی جا سکتی ہے. دس از ان لائک یور فزیکل آڈٹ آف کاؤنٹ. کاؤنٹ ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، ویلیویشن ہمیں کہیں نہ کہیں باہر سے اس کے لیے آتھرائزیشن کمپلسن ہونی چاہیے کہ یہ کرنا ہے. اور ونس اگین جب بھی ہم نے یہ کرنا ہوگا ہمیں ریکارڈ ضرور کرنا ہے، کیونکہ اکاؤنٹس بغیر ریکارڈ کے چلتے ہی نہیں. آئیے ہم اب چلتے ہیں اور کوئک بکس میں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی ویلیویشن کو کس طریقے سے کریکٹ کریں. جب ہم اپنی ویلیویشن ٹھیک کر رہے ہوں گے تو ان لائک فزیکل انوینٹری ورک شیٹ ہمارے پاس کوئی اور ڈاکیومنٹ آئے گا اور یہ اکاؤنٹنٹ اپنے سامنے بیٹھ کے ویلیویشن ٹھیک کروائیں گے. ہم اس ڈاکیومنٹ کی بیسس پہ، کیونکہ ان ڈاکیومنٹڈ ویلیویشن ٹھیک نہیں ہوگی، ہم یہ ایکسرسائز اپنے پاس کریں گے. طریقہ کار وہی ہوگا جو فزیکل انوینٹری کریکٹ کرنے کا، فارم وہی استعمال کرنا ہے، لیکن کس طریقے سے ہوگا آئیے دیکھتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام چیزیں ہمارے وینڈر کی لسٹ میں آتی ہیں، تو وینڈر کے پاس آپ نے وینڈر ایکٹیویٹی انوینٹری ایکٹیویٹیز دیکھنی ہے. اس کے اندر ہمارے پاس ونس اگین ایڈجسٹ کوانٹٹی اینڈ ویلیو آن ہینڈ کا آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، اور جیسے ہی آپ سلیکٹ کریں گے آپ کے پاس یہ والی اسکرین آ جائے گی. لاسٹ ٹائم ہم نے فزیکل انوینٹری کریکٹ کی تھی، اس فارم کا نمبر تھا 1، آٹومیٹکلی اب نمبر اس کا 2 آ گیا. اور لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو ہم نے انوینٹری ایڈجسٹمنٹ کے نام سے
ایک ایکسپینس اکاؤنٹ بنایا تھا. اگر ہماری ویلیو بڑھ رہی ہے تو ہماری ایکسپینس کم ہوگا. اگر ہماری ویلیو انوینٹری کی گھٹ رہی ہے تو ہمارا ایکسپینس زیادہ ہوگا. یہ ذرا آپ اچھی طرح سمجھیں کیونکہ ہماری ویلیو بڑھنے سے ہمارا نقصان کم ہوتا ہے اور ہماری ویلیو گھٹنے سے ہمارا نقصان بڑھتا ہے. ہم نے آٹومیٹکلی انوینٹری ایڈجسٹمنٹ کیونکہ سلیکٹ کیا ہوا ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور ہم نے اب جا کے ویلیو کریکٹ کرنی ہے اپنے سیمنٹ کی. ہم وہ والی سیمنٹ سلیکٹ کریں گے جس کی ویلیو بڑھ گئی ہے اور جیسے ہم نے سلیکٹ کیا یہاں اس کی پوری ڈیٹیل آ گئی. اب آپ کو پتا ہے کہ ہم نے کوانٹٹی اس کی کریکٹ نہیں کرنی, ہم نے اس کی ٹوٹل ویلیو سیٹ کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے پاس جب یہ لاسٹ بل آیا تھا تو اس میں ہم نے اس کی کچھ نہ کچھ کریکشن کی تھی اور اس کی پرائس ہمیں جو آئی تھی وہ 850 سے بڑھ کے 900 روپے ہو گئی تھی. ہم آسانی کے لیے نئی ویلیو اس کی 1000 روپے فی بوری ڈال لیتے ہیں تاکہ ہماری کیلکولیشن میں ہمیں آسانی ہو. نئی ویلیو جو اس کی آئی ہے بیسڈ آن 1000 روپی پر بیگ وہ ہے جی 295. جیسے ہی ہم نے یہ نئی ویلیو ڈالی آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم نے بتایا ہے کہ ٹوٹل ویلیو آف ایڈجسٹمنٹ 29,500 ہے اور کیونکہ یہ پازیٹیو ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کی ویلیو ایسٹ کی بڑھ گئی ہے اور ایکسپینس کم ہو گیا. نیچے جو چیز آپ کو بتا رہی ہے وہ بتا رہی ہے نمبر آف آئٹم ایڈجسٹمنٹ. ہم نے صرف ایک آئٹم ایڈجسٹ کیا ہے اور وہ ہے وائٹ سیمنٹ. اس کی بوری کی قیمت بڑھ گئی ہے تو ہم نے اپنے پاس بھی اسے بڑھا لیا ہے. جیسے ہی ہم یہ بڑھائیں گے یہ ہم نے صرف ویلیو کے اوپر اس کو کریکٹ کیا ہے. لاسٹ ٹائم اگر آپ کو یاد ہو ہم نے اسے فزیکل کاؤنٹ کے اوپر کریکشن کی تھی. جب آپ اس پہ اپنا ڈیٹا انٹر کر لیں اور اس کو اپنے اکاؤنٹنٹ سے ویٹ کروا لیں یو کین سیو اینڈ کلوز اٹ. لیکن ونس اگین ساری ایمفیسس اس بات پہ ہے کہ دس از اے ویری سینسٹیو ایشو. اسے آپ نے اپنی مرضی سے کبھی نہیں کرنا ہے. یہ آپ کو طریقہ کار بتا دیا گیا ہے لیکن اس کو انووک صرف اور صرف اس وقت کیا جا سکتا ہے جب آپ کا اکاؤنٹنٹ اور مینجمنٹ نے آپ کو یہ چیز کرنے کو کہا ہو اور آپ کے پاس ڈاکیومنٹری پروف ہو کہ انہوں نے یہ ایکسرسائز کروائی ہے. ریکارڈ ہمارے پاس رہے گا لیکن آپ کے پاس فزیکل پروف ہونا ضروری ہے اس کا کیونکہ دس از سم تھنگ وچ نیڈس ٹو بی ڈن اونلی آفٹر پراپر آتھرائزیشن. آج کے لیسن میں ہم نے وہ تمام طریقے اپنے دیکھ لیے ہیں جس کے تحت ہم انوینٹری کو مینیج کر سکتے ہیں اپنے پاس کمپیوٹر کے اندر. ہم فزیکل کاؤنٹ بھی بڑھا سکتے ہیں, ہم ری ویلیویشن بھی کر سکتے ہیں لیکن ایوری تھنگ نیڈس ٹو بی ریکارڈڈ. بار بار میں اس پہ ایمفسائز اس لیے کرتا ہوں کہ بغیر ریکارڈ کے کوئی بھی سسٹم نہیں چلتا بھلے وہ کسی ٹائپ کا بھی ہو, اور اکاؤنٹنگ کا سسٹم تو بغیر ریکارڈ کے چل ہی نہیں سکتا. ایوری ریکارڈ ہیز ٹو بی جسٹیفائڈ اینڈ لنکڈ. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا فزیکل انوینٹری چینج کرتے وقت آپ نے آتھرائزیشن لی تھی فزیکل انوینٹری ورک شیٹ کے اوپر اور اس کی ری ویلیویشن کے لیے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی ری ویلیویشن فارم آپ کو دیا جائے گا جو کہ آتھرائزڈ ہوگا آپ کے مینجمنٹ سے اور ہیڈ آف اکاؤنٹ سے, کیونکہ اس کے بغیر آپ ری ایویلیویشن خود سے نہیں کریں گے. ہم نے صرف آپ کو پروسیجر بتایا ہے کہ کس طریقے سے یہ پاسبل ہے. دس شوڈ ناٹ بی انڈرٹیکن بائی یو unless and until completely authorized by the right authority in person. Thank you so much.